تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ایک ہنگامی پریس کانفرنس مقامی ہال میں ہوئی۔ اس موقع پر صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب، بانی ممبر تحریک کشمیر برطانیہ خواجہ محمد سلیمان اور سینئر رہنما سردار آفتاب نے مقامی الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے انتہا پسندانہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عظیم قائد حریت سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے خلاف بین الاقوامی سطح پر مہم چلانے کا بھرپور اعلان کیا۔ 25 تاریخ کو نریندر مودی یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک لیٹر ڈرافٹ کیا ہے تمام BT سٹیزن سے، یورپین سٹیزن سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس لیٹر کے نیچے اپنا نام، ایڈریس اور فون نمبر لکھ کے اس کو ای میل کریں، اس کو ان کو پوسٹ کریں اور نریندر مودی کے ظلمانہ چہرے کو بے نقاب کریں۔ 24 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل جنیوا سوئٹزرلینڈ کے باہر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا نریندر مودی کے جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کے حوالے سے، اور 25 تاریخ کو برطانیہ بار یورپ بار کے اندر بھارتی سفارتخانوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے اور مختلف شہروں کے ٹاؤن سینٹرز کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح کنسٹیچوئنسی لیول کے اوپر ایک پٹیشن ہم نے لانچ کی ہے جس میں ہم پہلے فیز کے اندر 50 کنسٹیچوئنسیز کو ٹارگٹ کریں گے کہ آپ اپنے کولیگ سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اس پٹیشن پہ سائن کروائیں اور اپنے MPs کو سبمٹ کرائیں، اور جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہاں جبری جو سید علی شاہ گیلانی کی جو تدفین کی گئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو ان اقدامات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور بھارت کے ظلمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم تمام کشمیری کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیں اور بھارت کے ظلمانہ چہرے کو بے نقاب کریں۔ ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ محترم کیانی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ گیلانی صاحب کے حوالے سے ایک بڑی طویل جدوجہد ہے اور بڑی تاریخ ہے، اس کو اس طرح یعنی شارٹ ٹائم میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میری ان کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، ایک بار 96 میں اور دوسری بار 2006 میں سعودی عرب میں، وہاں ایک میٹنگ تھی، اس میں وہ تشریف لائے تھے اور میری وہاں ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے ٹیلی فون پر بھی جو میرا ہے پچھلے 30 سال سے وہاں کی ساری تقریباً لیڈرشپ کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، اور جو لیڈرشپ باہر آ سکی ہے ان کو بھی یہاں بھی ہم ملے ہیں، پاکستان میں بھی ملا۔ گیلانی صاحب کے اندر جو ڈٹرمنیشن میں نے دیکھی ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی آفر ہی نہیں آئی ہے ابھی کوئی بات، اگر کوئی بات جب آئے گی میرے سامنے تو میں اس پر پھر بات ہوگی، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کتنی لچک دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے۔ کشمیری میڈیا سارا بھی یہاں زیادہ ہے اور یہاں زیادہ چیزیں ہائی لائٹ بھی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو برطانیہ سے شروع کر رہے ہیں اور پورے UK کے اندر، یورپ کے اندر ہم پھیلا دیں۔ کشمیر کے اندر گیلانی صاحب کا جو پیغام ہے وہ نوجوانوں تک پہنچ گیا، اور نوجوان جو ہیں وہ برسرے پیکار ہیں انڈین آکیوپیشن فورسز کے خلاف، تو انشاءاللہ وہ سٹرگل جو ہے جاری ہے۔ یہاں برطانیہ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے جو ممبران پارلیمنٹس ہیں ان کو خط کے ذریعے یہ بتا سکیں، اور یہ جو انڈیا کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ بگسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں جو نمایاں چیز ہوتی ہے وہ انسانی حقوق ہوتے ہیں، لیکن وہاں کشمیر کے اندر ہر انسانی حقوق جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے انڈر دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ یعنی وہاں کی عوام کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ان کے جو ریلیجس رائٹ ہے دے آر پروٹیکٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، لیکن کشمیر میں تو اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہ گیلانی صاحب کا نہ نماز جنازہ پڑھنے دیا گیا ہے، اور نہ ان کی جو فیملیز ہیں کلوز وہ ان کو لاس رسپیکٹ پہ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو یہ وائلیشن ہے اس قانون کی، انڈین کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے، اسٹیٹ جو قانون ہے ریاست جموں کشمیر کی اس کی بھی وائلیشن ہے، اور جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کی بھی وائلیشن ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ سید علی گیلانی جو ہے وہ ایک تحریک کا نام تھے، وہ ایک اپنی آپ میں ایک پوری تحریک تھے، اور پوری زندگی انہوں نے جو جدوجہد کی 20 سال کی عمر میں شروع کی اور 5 دہائیوں تک وہ جدوجہد جاری رہی۔ وہ اصولوں پہ مبنی جدوجہد تھی، وہ حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد تھی، اور وہ اپنے جو اصول تھے ان پہ وہ ڈٹے رہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بالآخر جو وقتی طور پر ڈائلاگ کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو ڈائلاگ میں شامل نہیں کیا جائے گا کوئی بھی ڈائلاگ جو ہے کشمیر پہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا،
پھر جو ہے دنیا نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر پاکستان کی طرف سے آپشن دیا گیا کہ 4 نکاتی فارمولہ دیا گیا، تو سعید علی گیلانی نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور کشمیری قوم کے دلوں کی آواز بن کر وہ رہے. ایک نظریاتی جو جدوجہد تھی وہ انشاءاللہ ان کے فالوورز جو ہیں ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں وہ تحریک، وہ ان کے الفاظ، وہ ان کی تقاریر، وہ ان کے اصول، وہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک رہیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی انتہا پسند حکمرانوں کا تعاقب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، انسانی حقوق کونسل جنیوا، یورپین یونین، برطانوی پارلیمنٹ اور دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم پر جاری رکھیں گے. SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم.